ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے، موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، یہ اسی کا حق ہے. آپ دیکھیے کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سجنے، بننے، سنورنے کا. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے، دیواروں پہ بھی لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے افمن ينشأ فی الحلیۃ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی. تو سجنا، بننا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا زیور، یہ عورت کی کمزوری ہوتی. ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے. اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی. اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اس کو نمایاں کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے. تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں. تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی. بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں، لیکن اس کا تو وقت نہیں. سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح، بلغوا انی ولو آیہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے، توجہ سے. وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں؟ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی نمایاں نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ کے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے. تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. پیج 3. مومنات کون ہوتی ہیں؟ جو ایمان لانے والیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ کی بخشش اور بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. تو ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کیا ارشاد؟ پیج 4. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں، یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، ادھر ادھر تانک جھانک نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو،
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تو یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا. پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں. باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پاجامے سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے. زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں. بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں. ہم جنس پرستی سے دور رہیں. جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں. زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی. پھر مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں نان محرم سے. باریک لباس نہ پہنے. گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، یعنی سر خاص طور پر اوپر، سروں کے اوپر مزید بالوں اور کا جوڑا بنا کے یا اونچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو. وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر فرمایا الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے. وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا. وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا اسکارف وغیرہ. جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا، اس میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی. سیدنا ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے. چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں. یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے. پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں. خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب اسکارف پہنتی ہیں تو اس کو اتنا زیادہ اسٹرولر کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے. بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہیں، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے. باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی. بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی. کیا کیا؟ گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں، ان کو نکال لیتی تھی. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکارف اس طرح پہنتے ہیں کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی. یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا، جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح، تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا تو انہوں نے انہی کو ہی ذرا صحیح کر کے، یعنی اس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے. آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں، سارا شوق یہاں پورا کریں. ٹھیک ہے، عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی، جتنی کرنا چاہے کریں، جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی. یا اپنے باپوں کے لیے. باپوں میں کون کون آتا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیب و زینت
زیور میک اپ وغیرہ میں ہوں گے، لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے، اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتی، اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا کہ بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں۔ تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا۔ فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، شوہر کا باپ جیسے سسر، شوہر کا نانا، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آباء و اجداد۔ یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے، نیچے تک سب آ جاتے ہیں۔ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی، اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں۔ یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں۔ یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ۔ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ۔ یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأة المرأة، پہلی تاپت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے۔ بعض اوقات لوگ حق کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو، تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں۔ اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لونڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لونڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے۔ گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرے، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مذکورہ والا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں۔ جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کریں، اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا۔ یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا، بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے۔ اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا، یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام۔ سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا۔ بعض ہوتے ہیں نا بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، بدھو قسم کا، بے وقوف بدھو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا۔ بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا، اسپیشل بچے کہ جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، پھر بھی محتاط رہیں۔ غیر اولی الاربہ سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو، یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ہیں ان کو سمجھ نہ ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو،
بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، یعنی جس دن بچہ یہ کہ نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کرے. لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے. یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلے، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں. جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے. باہر گھر میں پہن سکتے ہیں. آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں. تیز خوشبو استعمال نہ کریں. ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے. اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں. زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے. تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں. ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو، خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو محرم نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس میں پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں، ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہیں. آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. دیگر محارم حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں، کیونکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. رضائی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا گیا. حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے. مسلمان عورت حجاب سے پہچانی جاتی ہے، وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، بیویاں بیٹیاں اور مومن عورتیں سب کی سب وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی حجاب کی وجہ سے پہچان لی جائیں، نہ کہ حجاب اتار کے پہچان لی جائیں. حجاب اتار کے تو ایک عورت عام عورت کی طرح ہی لگے گی نا، تو ایذا نہ دی جائیں. اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے. یہ ایذا کون سی ہے؟ سیکسول ہراسمنٹ، کہ جب عورت کسی مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے. مردوں سے بھی خطاب کیا گیا. نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے. بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں، یعنی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کو دوسری طرف پھیر لوں. نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے. جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں.
یہ ابن القیم کا قول ہے. نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی ابن القیم کا قول ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے کتاب میں. دل شہوت سے رک جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، علم کے راستے کو شادہ ہو جاتے ہیں، دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے، عقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے، دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے، انسان کی عقل و فراست بڑھتی ہے، دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے. نگاہ جھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ، بے شک میں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی بصارت کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اپنا جائزہ لیجئے، کیا یہ احکامات میرے لیے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے خمار یا دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں؟ کیا میں اپنی زینت کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہوں؟ یاد رکھیے، ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں، رب العالمین کے ساتھ ہے، جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے. نظر کے بارے میں کچھ اشعار ہیں، کل حوادث مبدأها من النظر، تمام حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے. یعنی جو عشق و عاشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض اوقات انتہائی بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے، اس کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے. وَمُعْظَمُ النَّارِ مُسْتَصْغَرُ الشَّرَرِ، اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بھڑک اٹھتی ہے. نَظَرٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ، پہلے نظر، پھر مسکراہٹ، پھر سلام. فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ، پھر بات چیت، پھر ملاقات کا وعدہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی میں انسان جا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا کرے، حیا عطا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق عطا کرے. آخری صفحے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے. یہ کتاب آپ کے لیے تحفہ ہے. کیوں تحفہ ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں؟ آگے بھی پہنچائیں. صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے، کسی نقصان سے کافی نہیں. اس کا ایک محرک یہ بھی تھا اس چھوٹے سے پمفلٹ کو لکھنے کا، کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا، بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم. آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں کولیگ سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کوئی نہیں پردے کا حکم، یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤن سکارف چڑھا لی ہے. تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراً دلیل نکالنا آپ کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر عمل کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کم از کم 2 لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے. استاذہ، ایک بات دل میں آ رہی تھی، ایک پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد. تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، عقل قوی ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، جہنم سے انسان بچ جاتا ہے. تو دیکھیں، ایک راستہ کھول کے نا نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لیے کتنے راستے بند کر، تو اس پہلا جو راستہ ہے اس کو وہیں اگر ہم بند کر دیں نا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بخود کھل جائیں. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سی ایسی خواتین کے مسائل، بہت سی لڑکیوں کے مسائل، اچھی بھلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل، اور خصوصاً اب موبائل کی وجہ سے اور ویڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تصویر کا اتنا فتنہ عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور بعض اوقات انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ جس کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی، نہ کسی دین کی اور نہ کسی اور کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے. جی ستیلے بھائی محرم ہوتے ہیں. نمازوں میں خشوع کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے، تو نگاہ کی حفاظت سے نمازوں میں بھی خشوع آتا ہے. کوشچن ہے، جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں، اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لٹکایا جائے کپڑا. تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ وہ دوپٹہ اس طرح کرتے ہیں کہ آنکھوں تک آتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گاؤن ہے وہ پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے، کیا یہ حالات؟ جی، گاؤن نیچے تک ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اور ابھی زمین کو جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. جی. تو آنکھ کا پردے میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں، جی، جتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکے اتنا ہی بہتر ہے. مطلب وہ لوگ پلہ جو ہے اوپر کر کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی دیکھیے، ہمارے یہاں بھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اس وقت جو نقاب ہوتا تھا وہ
پورے جارجٹ کے کپڑوں کا وہ نیچے ڈالتے تھے. میں خود یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو میرے اپنے نقاب اسی طرح کا لگا ہوا تھا، اور جو ینگ ٹیچرز ہوتے تھے ان کی کلاس میں پورا ڈال کے بیٹھتی تھی، سامنے نہیں دیکھتی تھی. یہ پیج نمبر 4 پہ نا لاسٹ میں ہے یا غضضن من ابصارہن، بالکل لاسٹ میں، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ مجھے تھوڑا سا یعنی یہ حدیث ہے نا جس میں بہت سی چیزوں کے روکنے کی بات ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. ہاتھوں کو روکے رکھو شر سے، کسی کو تکلیف دینے سے. خاص طور پر عورتوں کو سوچنا چاہیے اس موقع پر. چلے آپ نے ہاتھ کا ذکر کر ہی دیا، وہ مائیں اللہ کو کیا حساب دیں گی جو بات بے بات پر اور شوہر سے بھی ناراضگی اور کسی اور کے ساتھ بھی جو انبن ساس کا بھی غصہ سارا بچوں پہ نکالتی، بات بات پہ بچوں کی پٹائی کرتی ہیں. آج ہی ایک بچی نے مجھے تقریباً 7 منٹ کا میسج بھیجا جس میں رو رو کے وہ ذکر کر رہی تھی کہ میں بچپن سے اپنی ماں سے کس طرح پٹتی آ رہی ہوں، کہ اگر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس نے ڈنڈا مار دیا، ہتھوڑی ہے تو ہتھوڑی مار دی، دیگچا ہے تو دیگچا مار دیا، اور چھوٹی موٹی گالیاں بھی نہیں. اگر ہم کسی وجہ سے اوپر چڑھ گئے تو کہا طوائف ہو تم بھی کوٹھے پہ بیٹھو گی. اور اس قدر غلیظ لینگویج کہ میں پریشان ہو گئی سن کے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسی مائیں بھی ہیں. تو یہ ہے ہاتھوں کو روکنے کا مطلب کہ جس پر ہاتھ چلانے کا بس چلتا ہو اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بال کھینچ دینا، کان مروڑ دینا، ہاتھ مروڑ دینا، دھکا دے دینا، اٹھا کے پٹخا کے بچے کو پھینکنا، اس سب کا حساب دینا ہوگا. یہ ظلم کی بدترین قسم ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چلیے آج کے دن سیٹرڈے کو ہم فقہ القلوب پڑھتے ہیں اور میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ ہم فقہ القلوب کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ایمان کو بڑھانے والی ہے. تو برکت کے لیے تھوڑا سا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو شروع کر لیں، کیونکہ فقہ القلوب جو ہے وہ قلب سے تعلق رکھتی ہے اور جب تک قلب کی اصلاح نہ ہو تو باقی اعضاء کی ہو نہیں سکتی. پیج 719. کچھ لوگ پچھلے سال آپ میں سے ہمارے ساتھ فقہ القلوب میں شریک ہوتے تھے اور پھر وہ چلے گئے تو ان کا فقہ القلوب بھی چھوٹ گیا. تو میں چاہوں گی کہ وہ دوبارہ سے شروع کر لیں، اور جو ساتھ چلتے رہے وہ تقریباً 100 پیجز تو سال میں میرے خیال ہو ہی گئے ہیں. فل ایمان محلہ القلب، تو ایمان کا مقام دل ہے. وَإِذَا دَخَلَ فِيهِ جَاءَ بِكُلِّ خَيْرٍ، جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی خیر لے آتا ہے، پھر خیر پھوٹ پڑتی ہے. وَإِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ، اور جب ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا فَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْعَمَلِ مَعَهُ، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ عمل کرنے کا. جب تک ایمان دل میں نہیں عمل بے فائدہ ہے، اوپر اوپر کے کیے ہوئے کام بیکار ہیں. فَالْمُنَافِقُونَ كَانَ إِيمَانُهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ، جیسے منافق تھے تو ان کا ایمان ان کی زبانوں پر تھا تو ان کو اس ایمان نے کچھ فائدہ نہ دیا. وَكَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلِكَ، تو اس نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. بل ہم فی الدرک الاسفل من النار، بلکہ وہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی ایمان دلوں میں نہیں اترا. وَلَفْظُ الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَصُورَةُ الْإِيمَانِ شَيْءٌ، لفظ ایمان ایک چیز ہے اور صورت ایمان ایک اور چیز ہے. وَعِلْمُ الْإِيمَانِ شَيْءٌ، اور ایمان کا علم ایک اور چیز ہے. تو لفظ، صورت اور علم تینوں الگ الگ ہیں. لیکن حقیقت الایمان شیء اعظم من ھذا کلہ، لیکن حقیقت الایمان ان سب سے بڑی چیز ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ فِي مَكَانٍ وَمَكَانُ تَجْرِيبِهِ فِي مَكَانٍ آخر كَالسَّيَّارَةِ وَالْقَلَمِ وَنَحْوِهِمَا، ہر چیز بنائی جاتی ہے ایک جگہ پر، یعنی ایک پین کی فیکٹری ہے، ایک کار کی فیکٹری ہے. وَمَكَانُ تَجْرِيبِهِ، اور اس کی جو تجربہ گاہ ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے، یعنی وہ چلائی کہیں اور جاتی ہے. كَالسَّيَّارَةِ، جیسے کار بنتی کہاں ہے؟ کار فیکٹری میں، اور چلتی کہاں ہے؟ سڑک پر. قلم بنتا کہاں ہے؟ فیکٹری میں، اور چلتا کہاں ہے؟ کاغذ پر. وَنَحْوِهِمَا، اور اسی طرح. وَكَذَلِكَ عِلْمُ الْإِيمَانِ لَهُ مَكَانٌ، اسی طرح ایمان کے علم کی بھی ایک جگہ ہے. وَمَكَانُ مَعْرِفَتِهِ وَتَجْرِيبِهِ لَهُ مَيْدَانٌ آخر، اور اس کی پہچان کی جگہ اور اس کے تجربے کی جگہ ایک اور ہے.
وذلك لا يتم ولا يحصل الا بالمجاهدة والتضحية بكل شيء، اور یہ پورا نہیں ہوتا اور حاصل نہیں ہوتا مگر سخت محنت سے اور قربانی سے، جو ہر چیز کی ہوتی ہے، من اجل الحصول علیہ، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، فہو اغلی شیء فی الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ وطریق الایمان تعب فیہ آدم، ایمان کا جو راستہ ہے اس میں آدم علیہ السلام بھی تھکے تھے۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جب ان کو امتحان میں ڈالا گیا، تجربہ گاہ میں ڈالا گیا، ٹیسٹ میں ڈالا گیا، تو شیطان نے ان کو ورغلا لیا۔ وَنَاحَ لِأَجَلِهِ نُوحٌ، اور مورن کیا یا غم کیا اسی کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے۔ وَرُمِيَ فِي النَّارِ الْخَلِيلِ، اور آگ میں پھینکے گئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ وَاسْتَجَعَ لِلذَّبْحِ اسماعیل، اور لیٹے ذبح ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام۔ وَبِيعَ وَسُجِنَ یوسف، اور بیچے گئے اور قید کیے گئے یوسف علیہ السلام۔ وَنُشِرَ بِالْمِنشَارِ زکریا، اور آرے سے چیرے گئے زکریا علیہ السلام۔ وَذُبِحَ بِالسِّكِّينِ یحییٰ، اور چھری کے ساتھ ذبح کیے گئے یحییٰ علیہ السلام۔ وَقَاسَ الضُّرُّ ایوب، اور بیماری کو سفر کیا، قاسا کا معنی سفرڈ، الضر بیماری کو ایوب علیہ السلام نے۔ وزاد فی البکاء داود، اور کثرت سے روئے داود علیہ السلام۔ وسار مع الوحش عیسیٰ علیہ السلام، اور وحشی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام چلے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور یوسف النجار ان کے ساتھ تھا، تو آگے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے، تو وہ ڈر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے شیر کے قریب کر دو اور خود نہیں قریب آنا، خود دور رہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام شیر کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب شیر آیا تو پوچھا، ایھا الوحش، اے وحشی جانور، اس راستے میں کیوں آئے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ کہنے لگا کہ وہ ایک بیل ہے، مجھے اسے پکڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو مساکین کا بیل ہے، اس کو چھوڑ دو، فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک مردہ اونٹ ہے تو اس کو جا کے کھا لو۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ شیر جو تھا وہ وہاں چلا گیا، اور اس شیر نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی۔ لیکن شیر سے بات کرنا اور شیر کو روکنا نہیں منکر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مسکینوں کو ان کا بیل دلوا دیا، یعنی ان کا بیل ہلاک نہیں ہوا، ورنہ تو شیر کھا جاتا۔ تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے یہ واقعہ، اس کی صداقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہمیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ وعالج الفقر والاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقر اور اذیتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا۔ عالجہ کا مطلب تھا ڈیل کرنا، ہی ڈیلٹ ود۔ وہؤلاء ہم شموس التوحید والایمان، اور یہ لوگ توحید اور ایمان کے سورج ہیں، شمس کی جمع۔ ونجوم الہدا، اور ہدایت کے ستارے۔ وجبال الصبر والیقین، اور صبر اور یقین کے پہاڑ۔ فالایمان اصل الدین وقاعدتہ، تو ایمان دین کی اصل ہے اور اس کا قاعدہ ہے۔ التی یبنى علیہ البناء، جس پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ فہو بمنزلۃ تسویۃ الارض وسقیھا، اور وہ زمین کو ہموار کرنے اور اسے سیراب کرنے کے برابر ہے۔ اما الامور الباقیۃ فی الدین، اور جہاں تک دین کے باقی امور کا تعلق ہے، فہی بمنزلۃ الاشجار والحبوب، تو ان کا مقام درختوں اور دانوں کی طرح ہے۔ التی یمکن زرعها وغرسها فی هذه الارض، جن کو اس زمین میں اگایا اور بویا جا سکتا ہے۔ فہی تنمو بقدر خصوبۃ الارض، تو وہ اگتے ہیں جتنی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ واستعدادها کما انہا تثمر بقدر الجہود المبذولۃ فی تمہید الارض وسقیھا، جس طرح وہ پھل لاتی ہے جتنی اس پہ محنت کی جاتی ہے زمین کو تیار کرنے، ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے میں۔ فالایمان هو ارض الدین، کتنا خوبصورت جملہ ہے چھوٹا سا۔ ایمان دین میں زمین کی طرح ہے۔ والدعوۃ نبتها وطلعها، اور دعوت دین کیا ہے؟ اس کا پودا اور اس کا خوشہ۔ والعبادۃ ثمرتها وزینتها، اور عبادت اس کا پھل اور اس کی خوبصورتی۔ والعلم یرویها ویسقیها، علم اس پودے کو سیراب کرتا ہے اور اسے ہرا بھرا کرتا ہے۔ والجنۃ ورضا الرب غایتها، اور جنت اور رب کی رضا یہ اصل گول ہے، اصل غایت ہے، اصل مقصد ہے۔ ولا يمكن ان نحصل على حقیقت الایمان الا اذا تیقنا ان جمیع المخلوقات فی السماوات والارض
قویھا وضعیفھا کالحیۃ المیتۃ. ہم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات، آسمانوں کی اور زمین کی، ان کی مضبوط اور ان کی ضعیف یہ مردہ سانپ کی طرح ہے. لا تنفع ولا تضر، جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان. یہ ہے اصل ایمان، ایسا یقین کہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. مردہ سانپ سے تو آپ نہیں ڈرتے نا، تو لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی اس سینس میں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی، یہ مجھے کہہ رہا ہے حجاب اتار دو، نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یا یہ مجھے جو کہہ رہا ہے میں اسے کر لوں ورنہ مجھے ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے ساری مخلوقات مردہ سانپ کی طرح. یہ جملہ یاد رہے گا. جب یہ یاد رہے گا نا تو پھر اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں رہے گا. ولا تعطی ولا تمنع الا بامر اللہ، نہ یہ دیتی ہیں نہ روکتی ہیں مگر اللہ کے حکم سے. وان کل شیء بید اللہ، اور یہ کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وان ما سوى اللہ لیس بیدہ شیء، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار، اللہ ہی کی ہے مخلوق اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. اگر آپ کہنے کہ اس کانوکیشن کی کوئی نصیحت ہمیں کر دیں تو میں یہی کہوں گی کہ فقہ القلوب کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں، تو ساری نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی. اور یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے. کیا ہے؟ اور اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان ہو جاتا ہے، انسان مضبوط ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے یہاں پر اگلی جو بات ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو قوت ہے نا وہ دل میں ظاہر ہوتی ہے جیسے ایک بندوق کی گولی ہوتی. تو جب وہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اور اگر وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی پڑی رہتی ہے، ایک شیشے کی گولی ہے بس. تو ایمان جب تک دل میں نہیں آتا، زبان پہ رہتا ہے تو فائدہ نہیں دیتا. تو ایمان کو لانا ہے دل میں، اور دل میں آئے گا علم کے ساتھ، اور علم کے لیے ضروری ہے فقہ القلوب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. آخری اعلانات سن لیجئے. وائس کے لیے سمر کورس ہو رہا ہے، فلائر موجود ہے ریسپشن پہ. 7 مئی سے 18 رمضان تک ہے. تعلیم القرآن فار بوائز کا بھی اشتہار آ گیا ہے. نیکسٹ ایئر کا ایڈمیشن شروع ہے. تدبر قرآن کا نیکسٹ کورس جس میں 30ویں پارے کی ترتیل، تجوید، حفظ، ترجمہ، تفسیر، تدبر، گرامر یہ سب شامل ہے. تو آپ کے لیے ابھی موقع ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکیں. اسی طرح یہاں پر تعلیم القرآن ڈپلوما کورس نیکسٹ سیشن مئی کا 1 مئی سے شروع ہو رہا ہے. جو ابھی تک داخلہ نہیں لے پائے، سوچ ہی رہے ہیں، وہ آگے بڑھیں. اسلامی تربیتی کورس، جی ہاں، رمضان کے ساتھ دورہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ 14 مئی سے شروع ہو رہا ہے، 14 مئی سے 26 رمضان تک. اور اس میں دورہ قرآن بھی یہاں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیتی کورس جو ہر سال ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. اور پی سی میں بھی انشاءاللہ دورہ قرآن ہوگا، جس کے پیچھے پوری لسٹ ہے کہ کہاں کہاں پنڈی اور اسلام آباد میں دورہ قرآن ہو رہا ہے. تو یہ اشتہار اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگوں کو دے کر دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ضرور شرکت کریں. سمر کورسز ہیں ہمارے بچے کا پروگرام جہاں پر ہوتا ہے اس میں الفاظ اکیڈمی میں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے. اور سمر کورس 2018 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 فروری کو امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آپ میں سے بہت سی بچیاں جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی طرح جانتی ہیں. وہ تقریباً ہر تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لے لیتی تھیں، پھر ایک دفعہ تعلیم التجوید میں بھی لے لیا انہوں نے، پھر تدبر قرآن کو بھی اٹینڈ کرنا ایز اے لسنر شروع کر دیا. تو بہرحال وہ فوت ہوئی تو ان کی وفات کے موقع پر کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ نانی اماں کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے. تو الحمدللہ کوثر فیض کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے مختصر سے عرصے میں یہ کتاب لکھ لی اور الحمدللہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے. تو جو گریجویٹس ہیں ان کے لیے یہ گفٹ ہے کتاب، جب آپ باہر نکلیں گے گریجویٹس. باقی جو اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں وہ اگر خود لے لیں تو بہت اچھا ہے. بہت انسپریشنل کتاب ہے. ان کی زندگی میں جو اعمال اور ان کے عادات اور انہوں نے جیسے ہم لوگوں کو پالا اس کی بہت سی کہانیاں ہیں. تو جن لوگوں کو کہانیاں پڑھنے وغیرہ کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے ایک اچھی کتاب ہے. تو آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کتاب، اپنے لیے تو گفٹ ایک ہی لیں گے لیکن دوسروں کے لیے لینی ہو تو اسٹال پر اویلیبل ہے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.